السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانے باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دے دی جائے، اور اسی طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھ رہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اب جس طرح مدینہ منورہ میں بہت سے منافقین تھے، اسی طرح مدینہ منورہ سے باہر جو دیہات تھے وہاں پہ بھی منافقین کی تعداد بہت زیادہ تعداد موجود تھی۔ اور غزوہ تبوک میں جانے کا حکم صرف مدینے والوں کو نہیں تھا، ارد گرد کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے جو ظاہر اسلام بھی لے آئے تھے اور ان کے دلوں میں بھی نہیں آیا تھا، یعنی وہ بھی منافقین میں سے تھے یا پھر ان میں سے سچے بھی تھے، ان سب کے لیے حکم تھا کہ یہ نکلے، یعنی یہ نفیر عام تھا کہ سب کو اس جہاد میں نکلنا ہے۔ تو اس لیے پھر یہ دیہاتی بھی بہانہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ بھی ہم نہیں جا سکتے اور ہمیں جہاد سے روک دیا جائے۔ تو جو واقعہ ذکر کیا تھا جابر بن عبداللہ نے ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جد بالقیس نے جہاد میں نہ جانے کی جب اجازت مانگ لی تھی تو پھر کچھ منافقین بھی یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ ہیلے بہانے پیش کیے اور کہا کہ بھئی ہم بھی جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کے عذر قبول نہ کریں، اس لیے ان کو عذاب علیم کی وعید سنا دیجیے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، یعنی ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو تو دردناک عذاب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کا عذر معقول ہے ان کو جو ہے وہ اجازت دے دی جائے گی، یعنی کچھ کا عذر یہ تھا کہ صرف سستی ہے اور یعنی طبیعت کی سستی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، ٹھیک ہے۔ آگے ذکر آئے گا کہ 3 صحابہ تھے کہ وہ نہیں جا سکے لیکن ان کے اندر کفر تو نہیں تھا، نعوذ باللہ، نہ نفاق تھا۔ یہاں پہ انہی کا حکم آ رہا ہے کہ وہ جن کے کفر تھا، نفاق تھا، ان کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں۔ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اس میں سے کچھ کم ہمت لوگ تھے، کم طاقت اور بیمار لوگ تھے، ان کے پر کیا بتا دیا، ان کے پر کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مخلص مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حقیقتاً ان کے پاس عذر موجود تھا، وہ معذور تھے، کچھ نابینا تھے، کچھ بیمار تھے، کچھ معذور تھے، تو ان کا تو عذر کھلا محسوس معلوم ہو رہا تھا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو جہاد میں شرکت کے لیے مکمل تیار تھے، دلی طور پر تیار تھے، لیکن ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، سفر طویل اور موسم گرمی کا، اس لیے ان کے پاس سواری نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے بھی طلب کیا۔ یہی بات آگے آ رہی ہے۔ ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، یعنی ان میں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بعض کا تو یہ معاملہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے عذر کر لیا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے تو انہوں نے سواری مانگی، طلب کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے، یعنی دلی غم تھا ان کو کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کا خلوص دل دیکھ کر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اونٹ آ گئے اور آپ نے ان کو دے دیے۔
اور ان میں سے جو لوگ آئے تھے جو روتے ہوئے جانے لگے، جن کا دل صاف تھا اور جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، ان میں سے 3 آدمیوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انتظام کیا سواری کا، جبکہ حضرت عثمان غنی تو بہت بڑی تعداد پہلے ہی جہاد میں دے چکے تھے نا غزوہ تبوک کے حوالے سے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ 7 انصاری صحابہ تھے جو جن کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ایک سالم بن عمیر، ایک حضرت علبہ بن زید، عبد الرحمن بن کعب، حضرت عمر بن الحمام، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت حرمی بن عبداللہ اور حضرت ارباز بن ساریہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا یہ ذکر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا شوق ظاہر کیا غزوہ تبوک میں، لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی، تو اسی ہی روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری دی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ نے یہاں فرما دیا کہ اللہ نے ان کے اس عذر کو قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، وبال تو انہیں پہ ہی آئے گا۔ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ جو عورتوں کی طرح گھر پہ رہنے کو جنہوں نے پسند کیا۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کون لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ یعنی یہی مطلب ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قدرت کے باوجود، ہر چیز موجود تھی اس کے باوجود وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اچھا، اب ان آیات میں پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کو یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب ان منافقین میں سے جنہوں نے عذر پیش کیے، دیکھیں یہ وہ ہے قبل از وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر کر رہے تھے، تو واپسی کے سفر کے دوران یعنی مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے پہلے یہ والی آیات نازل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اور بتا دیا گیا کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو وہاں پہ منافقین عذر کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ نے ان کا عذر قبول نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی دیکھیں 3 ان کو حکم دیے گئے ہیں کہ آپ نے ان کا عذر قبول نہیں کرنا۔ کیا پہلا کیا حکم؟ جب وہ عذر پیش کریں گے تو کیا کہہ دینا کہ تم فضول جھوٹے عذر پیش نہ کرو، کہ ہم تمہاری تصدیق بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمیں بتا دیا ہے تمہارے حالات، تمہاری شرارتوں کا، اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے جو خفیہ ارادے تھے سب بتا دیے، تو اس سے تمہارا جھوٹا ہونا جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اگر دی تو پھر کس وسع یرا اللہ عملکم ورسولہ، یعنی اسے مہلت دی گئی ہے کہ اب بھی اگر توبہ کرے، نفاق چھوڑ کر سچے مسلمان ہو جائیں، تو پھر آئندہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ توبہ کر لو گے تو ٹھیک ہے، اور کیا کون کیسا ہے، کس طریقے سے کتنا عمل کرتا ہے، اگر توبہ کر کے سچا مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر تمہارے گناہ تو سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا حکم اس آیت میں کیا دیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ آپ سے واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو مطمئن کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، اور مقصد ان سے ان کا یہی ہوگا، ان کا مقصد کیا ہوگا؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُ، کہ وہ آپ کو راضی کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آگے آ رہی ہے آیت کہ آپ کو راضی کر لیں، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ آپ کو اس سے راضی کر لیجیے۔ تو یہاں پر یہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ دیکھ لیتے پہلی اگلی آیات،
پھر تینوں حکم کو اکٹھا کر لیتے ہیں. فَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم اس سے درگزر کرو. ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جھوٹی قسمیں کھائیں. دوسرا حکم کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور اپنی غیر حاضر جہاد کو کہیں گے کہ نظر انداز کرو، ہم پہ ملامت نہ کرو. تو اس کی طرف اشارہ فرما دیا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں. آپ نے ان کو ان کی کوئی بھی ہیلا بہانہ سننا نہیں ہے اور ان کی قسموں پہ اعتبار نہیں کرنا. یہ دوسرا حکم دیا گیا. اِنَّهُمْ رِجْسٌ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سراپا گندگی ہے اور ان کا جہنم میں ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے. پھر ٹھیک ہے، اور تیسرا حکم اس آیت میں، اس کی تیسری آیت میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، کہ آپ یہ قسمیں کھا کر آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ آپ ان سے درگزر کر دیں، قسمیں کھا کر آپ کو مطمئن کرنا چاہیں گے. پھر قسمیں کھائیں گے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی کہ وہ آپ کو راضی کریں، مسلمانوں کو راضی کر لیں. اچھا، البتہ اگر آپ راضی ہو بھی جائیں تو اللہ پاک تو ایسے نافرمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. تو یہ تین حکم ان آیات کے اندر دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. یہ دیہاتی منافق ہیں، وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اور اپنے رسول پر اتارا ہے. اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اچھا، اب منافقت تو ہے ہی ان کے اندر، اعراب کے اندر. ٹھیک ہے، اعراب کن کو کہتے ہیں؟ الاعراب یہ جمع عربی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، اعراب عرب کی جمع نہیں ہے، یہ اس میں جمع ہے. یہ آتا ہی ایسے اعراب ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اعراب اس کی واحد کیا ہو جائے گی؟ اعرابی. جیسے انصار سے انصاری ہے، اسی طریقے سے اعراب اعرابی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیہاتیوں کو کہا جاتا ہے، دیہاتی جو مدینہ منورہ کے گرد گاؤں پہ رہتے ہیں. تو ان کی منافقت کے علاوہ ایک خوبی ایک بتا دی، ان کی خرابی ان کی بتائی کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے مسلمانوں سے میل جول بھی نہیں رکھا جس کے ذریعے ان کو شریعت کے احکام کا علم ہوتا. اس کا کیا معنی ہوا کہ شریعت کے احکام کا جاننا بہت ضروری ہے اور لازم ہے، ضروریات دین میں سے ہے. جس کو معلوم نہ ہو وہ یہ عذر قیامت کے دن نہیں پیش کر سکتا کہ بھئی مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ نکلتا، دیکھتا اور جہاں پر اللہ کے دین کا علم دیا جا رہا ہے وہاں سے وہ کیا کرتا؟ لینے کی کوشش کرتا. تو اب یہ اس کی اپنی غلطی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے دین کو نہیں لے رہا. اچھا، آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اعراب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ کفر و نفاق میں شہر والوں سے بھی زیادہ ہے. یعنی سخت دل کے ہوتے ہیں، سخت جان ہوتے ہیں، سخت دل کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے ان کی کہ یہ علم اور علماء سے یہ لوگ دور ہیں، اس وجہ سے یہ نفاق میں بھی زیادہ ہیں اور ان کے سخت دل ہو گئے. یعنی وہ اللہ کی نازل کی ہوئی حدود سے بھی بے خبر ہیں، نہ کیونکہ قرآن بھی ان کے سامنے نہیں آتا اور نہ ان کے معنی کو جانتے ہیں. اور جہاں تک میں بات کر رہی تھی کہ ضروریات دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے، واجب ہے. اور کل کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میرے گھر والوں نے نکلنے نہیں دیا، پڑھنے نہیں دیا. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ شوہر کی نافرمانی ناجائز ہے، لیکن اس کام میں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروریات دین کا ایک ہوتا ہے نا، ایکسٹرا عالمہ بن رہی ہیں اور پورا وہ کیا کہتے ہیں تخصص ہو رہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. بیسک نیڈ جو ہے آپ کے دین کی وہ آپ کو حاصل کرنا آپ پہ لازم ہے. اس میں آپ اس میں شوہر کی نافرمانی بھی ہوتی ہے تب بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہے کہ جو انسان کے اوپر شریعت لاگو ہے لازم ہے اس کا علم حاصل کرنا اس عورت کے اوپر لازم ہے. اب یہ بات نہیں کہ لڑائی ہی مول لی جائے کہ بھئی لڑائی، یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا لزوم کس حیثیت کا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے ماحول کو دیکھ کر سب کچھ ہر طرح سے کر کے پھر ہی نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے.
اچھا آگے دیکھیے، ومن الاعراب، اچھا ایک منٹ، اچھا ہو گیا تھوڑا سا. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. اب اس دوسری آیت میں کیا فرمارے، انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر آ پڑا ہے اور اللہ ہر بات سنتا سب کچھ جانتا ہے. کہ تو ابھی کیا کہتے ہیں کہ یہ دوسری آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں. کیوں تاوان سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں، محض اپنے کفر کو چھپانے کے لیے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو پیسہ اب جا رہا ہے زکوٰۃ کے ذریعے تو اس کو دینے سے یہ اپنا کفر کو ظاہر کر دیتے ہیں اور اس کو ایک تاوان سمجھتے ہیں. اور جب دے دیتے ہیں، اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو دل میں کڑتے ہیں کہ یہ تو مال فضول ہمارا چلا گیا، کہ پھر یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر کوئی حالات ایسے پڑیں اور ان کو شکست ہو، تو اس طرح کی جو تاوان ہم سے وصول کیا جا رہا ہے اس سے ہماری نجات ہو جائے کسی بھی طریقے سے، ہم سے وہ نہ لیا جائے، مسلمانوں کو شکست ہو، یہ زیر ہو جائے اور ہم سے پھر تاوان نہ لیا جائے، وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ان کے پر دائرۃ السوء قرآن پاک میں بتایا کہ انہی پر بری حالت آنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے قول و فعل میں جو کام کر رہے ہیں اسی بنا پر یہ اور ذلیل ہوں گے کہ جو انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم. اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہاں یہ ان کے لیے یقیناً قرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان پکے سچے مسلمانوں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی دیہاتی، لیکن ان کو یہ بتا دیا گیا کہ سب کے سب جو دیہات کے باشندے ہوتے ہیں سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کوئی مخلص مسلمان بھی ہیں اور سمجھدار لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا ہمیں اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو ان میں اعراب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید پر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کا تو قرب حاصل کر ہی لیتے ہیں نا، جس صدقات ادا کیا تو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید انہیں اس بنا پہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی اموال جو ہے وہ وصول کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں. ٹھیک ہے، اور یہ جیسے کا آیت میں ذکر کیا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، تو اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگ صدقات وصول کریں اور ان کی دعا بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو لفظ صلاح کا لفظ آیا وصلی علیہ تو اس کا مطلب ہے دعاؤں. ٹھیک ہے، دعاؤں کو بھی لفظ صلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، صرف نماز کو تعبیر نہیں کیا جاتا صلات کے لفظ سے، دعاؤں کو بھی صلی علیہ والصلوات رسول یعنی دعاؤں کو بھی اسی نام سے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد الله لهم
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت زبردست کامیابی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اب جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو اکثر مفسرین نے جو حرف من ہے اس کو تبعیض کے قرار دی، یعنی بعض طبقے اس پہ کر دی کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کے دو طبقے قائم ہیں، ایک سابقین الاولین کا، ٹھیک ہے، دوسرا درجے کے صحابہ، یعنی ایک سابقین کا اولین کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کا ایک اور دوسرے درجے کے صحابہ، یعنی ایک سب سے اونچا درجہ سابقین اولین ان کو قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے سابقین اولین ان کو قرار دیا گیا ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا ان کو سابقین اولین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو عطا ابن ابی رباح ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ وہ سابقین اولین ہیں، جبکہ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ حدیبیہ کے بیعت رضوان میں شریک تھے وہ سابقین اولین ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان لوگوں کے قول کے مطابق وہ انصار سابقین اولین کے بعد دوسرے درجے میں وہ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ سابقین اولین میں دو تین قول ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلا کیا، جو تحویل قبلہ کے سے جو دو قبلوں پہ جنہوں نے نماز پڑھی یا غزوہ بدر یا بیت رضوان کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوئے. آگے اور کیا ہے، وہ من والذین اتبعوہم بإحسان، اور انہوں نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے اعمال اور اخلاق میں سابقین اولین کا اتباع کیا، مکمل طور پہ اتباع کیا. ٹھیک ہے، تو وہ صحابہ، دوسرا درجہ کن کا ہے، ان مسلمانوں کا ہے جنہوں نے صحابہ کے اسوا پر چلے، ان کا مکمل اتباع کیا. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ صحابہ کے بھی کے عمل کو بھی ہم قرآن سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کا بھی عمل حجت ہے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر یا تیسرے نمبر پہ جو ہم نے رکھا کہ اقوال صحابہ اور افعال صحابہ بھی، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یہ بھی حجت ہے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں بس اپنا سبق یہیں تک ہی رکھتے ہیں. ہاں جی، اتنا ہی کرتے ہیں، اس آیت نمبر 100 تک کر لیتے ہیں، آگے سے انشاءاللہ کل کریں گے. کتاب کھولتی ہوں دوسری میں، دیکھتے ہیں آج کیا ہے اس کے اندر. ہاں جی، الصحابۃ بکوا لفوات الطاعات، کل کی ہی جو میں صفحہ بھیجا تھا اسی کے دوسرا نمبر. ما انہم معذورون بنص القرآن فہل بکیت یوما علی فوات الطاعات. کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ صحابہ جو ہے وہ اگر کوئی ان سے بندگی، اللہ کی بندگی میں سے کچھ عمل رہ جاتا تھا تو اس پہ وہ روتے تھے، کہ کوئی بھی اللہ کی اطاعت کا کوئی حکم رہ جاتا تھا تو روتے تھے، کہ بھئی وہ معذور بھی ہوتے تھے، اس میں شرکت نہیں بھی کر سکتے تھے یا وہ عمل نہیں بھی کر سکتے تھے، پھر بھی وہ روتے تھے. اور یعنی ان کے پاس ایک معقول عذر بھی ہوتا تھا، جیسے اس آیت میں بتایا گیا نا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں سواری دیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں تھی،
تو پھر وہ معقول عذر تھا، ان کے پاس سواری نہیں تھی، تو وہ صحابہ روتے ہوئے چلے گئے. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ حل بکی تھا یومن، کیا آپ کسی دن روئے ہیں، آپ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے یا پھر فرما برداری میں کوئی فرق آ گیا ہے یا پھر نہیں کی، تو کیا آپ اپنے کسی ایسے عمل سے آپ روئے ہیں کبھی؟ تو یہ چیز کو اس پہ ہم نے کہا کہ یہ عمل بالآیات کی اس کی توجیح ذکر کی گئی ہے. لا تعتذر وانت لا تعتذر وانت كاذب او مخادع فان الله تعالى يعلم السر واخفى. کہ عذر نہ پیش کرے اس حال میں کہ آپ جھوٹے ہیں یا آپ دھوکے باز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی اور ظاہری ہر چیز کو جاننے والے ہیں. آپ کا عذر ایسا پیش کرنا جس پہ آپ جھوٹے بھی ہیں اور آپ دھوکہ دے رہے ہیں، تو ایسا عذر نہیں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں کیا فرمایا گیا، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء. آپ سے اجازت تو طلب کرتے ہیں اور وہ اس حال میں کہ وہ مالدار ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے کیا کیا ہے کہ تو بھی اعلی قلوبہم فہم لا یعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. مفہوم ذکر کر رہی ہوں کہ وہ اس چیز پر نہیں غور کرتے، نہیں سنتے. اچھا اب دوسری دیکھیں، دوسری آیت ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. یہ آیت میں گزرا تھا وَسَيَرَ، ان قریب اللہ دیکھ لے گا ان کے عمل کو اور اس کا رسول بھی. اعمل اليوم السنة حسنة بالسر لا يطلع عليها احد الا اللہ تعالی. فرما رہے ہیں اس تفسیر میں کہ آپ کوئی ایسا عمل، کوئی نیک عمل کریں بالسر یعنی چھپ کر، مخفی ہو کر، ایسا کوئی عمل کریں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اس پر مطلع نہ ہو سکے، کوئی بھی نہ جان سکے کہ ایسا آپ نے نیک کام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. وَسَيَرَ اللَّهُ، کہ اللہ ہی دیکھے اسے، تمہارے اس عمل کو اور اس کا رسول دیکھے. تو ہماری زیادہ تر عبادات دکھاوے کی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کہنا نہیں چاہیے کہ بھئی تہجد ایک دو پڑھ لیتے تو کہتے ہیں بھئی میں تو تہجد کے لیے اٹھتی ہوں. ہمارے استاد جی نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ بھئی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس یا پھر غالباً کسی اور بزرگ کے پاس ایک آئے کیا کہتے ہیں حاجی صاحب آئے، تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا کہ بھئی ادھر آؤ، بھئی وہ جو وہ والا جو وضو کا جو برتن ہم لے کر آئے تھے جب ہم نے پہلا حج کیا تھا، اس میں سے جو ہم لے کر آئے تھے نا، وہ والا لے کے آؤ، اس سے پانی. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اپنے حج کو ضائع کر دیا، کہ تم نے یہ بتا دیا کہ تم نے اتنے حج کیے ہوئے، کہ جب ہم پہلا حج کیا تھا تو یہ والا کیا تھا اس طریقے سے. تو اب یہ چیز تو یہ ہے کہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. خاص عمل وہی کرے جو اللہ تعالیٰ دیکھے اور اللہ کے لیے ہی ہو، وہی عمل میں برکت ہے اور اسی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اکثر فی صلاتک اليوم من یقول رب زدنی علما واجدر لا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. یعنی اپنے دن میں زیادہ تر یہ قول کہنا چاہیے رب زدنی علما. ٹھیک ہے، صلاتک اليوم یعنی اپنی نماز کے اندر بھی اور اپنی دعاؤں کے اندر بھی یہ چیز زیادہ سے زیادہ رکھیں. یہاں پہ صلات کا مطلب وہی بات آ گئی کہ یہاں نماز نہیں ہے، زیادہ بہتر مفہوم کیا لگ رہا ہے، یہاں پر دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں یہ چیز کو زیادہ رکھیں رب زدنی علما. کیونکہ اس آیت میں کیا کہا، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا، کہ وہ نہیں جانتے اور اس پر وہ سخت ہیں ان کے دل. مفہوم ذکر کر رہی ہوں. حدود ما انزل اللہ علی رسول، ان حدود کو، شریعت کے احکام کو وہ لوگ نہیں جانتے اور نہ جاننے پر بھی وہ جو ہے وہ ہٹ درمی کر رہے ہیں نا. تصدق اليوم وانت مستشعر او الصدقة تقربك من اللہ تعالی. ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز سے یا آپ ایسا کوئی صدقہ کریں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آپ کو قریب کر دے. ایسا صدقہ کریں آپ آج کے دن، تصدق اليوم یعنی آج صدقہ ایسا کریں کہ آپ اس کو جانتے ہوں اور کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ آیت کس آیت سے انہوں نے لیا، ان آیات کو دیکھتے رہیں، اس پہ آپ غور کریں، قرآن آپ کا کھلا ہی ہوگا تو اس میں دیکھیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ. اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تو کوئی ایسا صدقہ کرے جس سے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی. رضا اللہ تعالی مقدم علی رضا الناس ومن رضی اللہ عنہ ارضى عنہ الصالحین من خلقہ.
اچھا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں ہم لوگوں کی رضا سے، کہ ہم اللہ کی رضا کو مقدم کریں لوگوں کی، یعنی کہ لوگوں کو راضی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ارضى عنہ الصالحین من خلقہ، اللہ کی مخلوق میں سے بھی نیک لوگ بھی اور صالحین بھی اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کی آیت سے لیا ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ تو رضا، رضا کہتے ہیں نا رضا بالقضاء ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ رضا بالقضاء کیا ہے؟ اپنی جو تقدیر میں جو لکھ دیا گیا اس سے ہم راضی ہو جائیں، اسی کو ہی کہتے ہیں نا اللہ سے جو راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ سے راضی ہونے کا مقصد مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے نصیب میں اس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں، قضاء تقدیر میں جو لکھ دیا گیا، اس لیے یہی دعا کیا کرے اللہ میں اپنی رضا، مجھے رضا بالقضاء عطا فرما دے کہ مجھے جو لکھ دیا گیا ہے اللہ میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو وہ دعا بھی بتائی تھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا کہ میرے رب نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے، میری اپنی رضا کچھ بھی رضا نہیں ہے۔ وبالاسلام دین، اور میرے اسلام دین اسلام میں جو میرے پہ حدود لگی ہیں، جو میرے پر جو احکامات لگے میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں، میں کوئی چون چرا نہیں کروں گا، میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، میں کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گا، کیونکہ اسلام میں نے دین چن لیا ہے۔ وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یعنی ان جیسا نبی کوئی ہے نہیں، آخری نبی نہیں آئے گا، اور ان کو میں نے اپنا آخری نبی مانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مال اولاد اپنے ماں باپ سب سے زیادہ محبت کن سے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، القرب من العلماء والدعاة سبب للبعد عن الجہل، کہہ رہے ہیں کہ علماء سے اور دعاتی یعنی جو کیا کہتے ہیں علم کی، ٹھیک ہے، جہاں علم کی مجلسوں سے جو قریب رہتے ہیں وہ سبب بن جاتا ہے ان کا کہ وہ جہالت سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کس آیت سے اس کو لیا ہے، اس کی توجیح کو، الاعراب اشد کفرا ونفاقا اجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یعنی اللہ کے رسول پر جو نازل کیا۔ اب اللہ کے رسول سب سے بڑے علماء کے بھی سردار ہے نا، علماء کے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو یہ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو قریب رہتا ہے علماء کے تو وہ جہل سے یعنی جہالت سے وہ دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اچھا، اسبق اليوم الى عمل خیر وبر وطاعت او مشروع دعوی وخیری لعلك تكتب عند اللہ تعالی من السابقین۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ السابقون الاولون جو ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی ایسا عمل لے کر آئیں خیر کا اور نیکی کا، طاعت کا، ٹھیک ہے، کوئی دعوت کا، ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی عمل آپ شروع کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سابقین اولین میں لکھ دے۔ تو دیکھیں پہنچنا مشکل نہیں ہے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں نا، تو یہ تو سابقون الاولون ہے۔ ان کے اندر کیا صفات تھیں کہ نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، دنیا اور تبلیغ دین کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں اللہ کا دین، تو یہ چیزیں اگر آ جائیں تو ہم بھی سابقین اولین میں شمار ہو سکتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھے اور اللہ ان سے راضی۔ ارسل رسالة تترضى فيها عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتنشر مآثرهم وترد على من آذاهم وتعرض لهم، ٹھیک ہے۔ اچھا، ارسل رسالتاً کوئی ایسی چیزیں لکھیں یا پھر بھیجیں، کوئی کسی کو بھی پیغام بھیجیں، ارسل رسالتاً جیسی کوئی میسیج ہے آپ بھیجتے ہیں کسی کو بھیجیں جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو، رضا کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ جو راضی ہو، کوئی ایسا واقعہ صحابہ کا نکال کے آپ دیکھیں جس پہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے،
ٹھیک ہے، وہی واقعات ہیں، کچھ ایسا واقعہ آپ بھیجیں اور ان کی جو صحابہ کی زندگی کے جو آثار ہیں ان کو بھی نقل کرنے کی کوشش کریں اور ان کے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو یعنی صحابہ کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ان کی جو حیات گزری اور کس طریقے کا وہ ان کا رہنا تھا اور ان کے اعمال کیسے تھے، اس کے اوپر بھی آپ مطالعہ کریں اور ایک دوسرے کو وہ اس کے بارے میں آپ لوگ بتائیں، یعنی تبلیغ کریں اس چیز کی. کیوں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس رضا بالقضاء کی وجہ سے. اچھا، تصدق بصدقة ترجو بها طهارة قلبك وتزكيته لعل الله يحقق رجاءك بها. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، یعنی کہ کوئی ایسا صدقہ کریں جس سے آپ یہ امید رکھیں کہ آپ کا دل پاک ہو جائے گا اور آپ کے دل کا تزکیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے متحقق کر دے کہ وہ آپ سے اس صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو زکیہم، کہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے اور طاہرہم، پاک کر دے اور اس کو اچھی طرح تزکیہ اس کا کر دے. ٹھیک ہو گیا، یہیں تک کہ اپنا مطالعہ ہم نے کیا تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنی کلاس کا آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی چلیے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.